بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے نئی قائم ہونے والی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کو پوری دنیا کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو امریکی رہنماؤں نے سرد جنگ کے ڈومینو تھیوری کے مطابق کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان میں سے بہت سی مداخلتوں کو ضروری قرار دیا، جن میں سے چند کی تفصیل سے آج ہم روبرو ہوں گے۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور طویل خانہ جنگی کے بعد 2011 میں عراق میں اپنی جنگ باضابطہ طور پر ختم کر دی، جس کے بعد سے ملک کا حکومتی ڈھانچہ بدستور جاری ہے۔ اس کے بعد جب امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تو اس نے طالبان حکومت اور مخالف شمالی اتحاد کی جگہ حامد کرزئی کی قیادت میں ایک عبوری حکومت قائم کی۔ حامد کرزئی 2004 میں امریکی حمایت یافتہ اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر بنے۔ 2014 میں اشرف غنی نے ان کی جگہ لے لی۔ اشرف غنی 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے تک صدر رہے، جب 2021 میں امریکہ نے افغانستان میں اپنی جنگ کا باضابطہ خاتمہ کیا۔ نکاراگوا، جو کہ سینٹرل امریکن ملک ہے، میں امریکی مداخلت کی ایک طویل تاریخ ہے۔ 1912 اور 1913 کے دوران امریکی فوج نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ 1981 اور 1986 کے درمیان صدر رونالڈ ریگن کے انتظامیہ نے کونٹراس، جو کہ نکاراگوا میں انتخاب پسند تنظیم تھی، کو فنڈ دینے کے لیے خفیہ اور غیر قانونی طور پر ایران کو ہتھیار فروخت کیے۔ CIA نے حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے اس گروپ کو بھرتی اور منظم کیا تھا۔ 1986 میں ایران کی کنٹرا افیئرز کی تفصیلات، جس میں انتہا پسند اور امریکہ کی ایران میں امریکی باشندوں کو یرغمال بنا لینے پر ڈیل ہوئی، منظر عام پر آئیں، جس کے نتیجے میں کانگریس کی تحقیقات ہوئیں۔ اورٹیگا سینڈ انیسٹا، جو کہ نکاراگوا کے سیاستدان تھے، کی حکومت 1990 میں ان اطلاعات کے دوران کہ امریکہ نے ان کی جیت میں مدد کے لیے فنڈ فراہم کیے تھے، حزب اختلاف کی امیدوار وائلیٹا چیمورو کی صدر منتخب ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ اسی طرح 1973 میں جب چلی نے سوشلسٹ سلواڈور ایلینڈا کو صدر منتخب کیا تو پریزیڈنٹ نکسن کے حکم پر CIA نے چلی کے مختلف گروپوں کی حمایت شروع کر دی۔ 1973 میں ہی فوجی رہنما اگسٹو پینوشے نے ایک بغاوت کی، جس نے سلواڈور ایلینڈا کو معزول کر دیا۔ پینوشے نے اگلے سال اپنی آمریت سنبھالی۔ 1990 تک چلی کے صدر کی حیثیت سے حکومت کی۔ آیا پینوشے کی بغاوت میں CIA براہ راست ملوث تھی یا نہیں، یہ اب بھی متنازع ہے، لیکن متعدد تاریخ دان اسے امریکی سازش ہی قرار دیتے ہیں۔ 1960 سے کانگو نے بیلجیم میں اپنی آزادی کا اعلان کیا اور جمہوری طور پر اپنا پہلا وزیر اعظم پیٹریس لومامبے کو منتخب کیا۔ اس کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد صدر جوزف کاسوبو نے بیلجیم کے فوجی حملے کے دوران انہیں عہدے سے ہٹا دیا، اس فکر میں کہ آنے والی بدامنی کی سوویت مداخلت کے لیے زرخیز زمین فراہم کی۔ CIA نے لومامبے کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ دلیل دی کہ وہ کاسترو کے مشابہ کمیونسٹ رہنما تھے۔ CIA نے 1960 میں لومامبے کی گرفتاری اور 1961 میں قتل میں مدد کی۔ اس کارروائی نے کانگو بحران، جو کہ 1960 سے 65 تک رہا، کو جنم دیا، ایک ایسا دور جس میں فوجی رہنما موباتو سیسے سیکو نے ملک میں طاقت کو مستحکم کیا۔ ناظرین، اسی طرح 1954 میں گواٹمالا، 1953 میں ایران، 1933 میں کیوبا اور 1993 میں ہوائی جیسے ملکوں میں امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کیے، جو بعد ازاں ان ممالک کی بربادی کا سبب بنے۔ حال ہی میں امریکہ نے عمران خان کی حکومت کا تختہ مخالف جماعتوں کو یکجا اور پیسہ لگا کر الٹ دیا، جس سے سیاسی عدم استحکام کے ساتھ معاشی عدم استحکام نے بھی جنم لیا۔ آج پاکستان بھی ایسے حالات سے دوچار ہے جسے یہ واضح ہے کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو پاکستان کو یوکرائن کی طرح اپنے ایٹمی اثاثوں کو تلف کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ پاکستان کے وجود پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک دشمن عناصر، جو کہ پوری قوم کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، ان کو انجام تک پہنچایا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔